ماہ مبارک رمضان کی آنے والی 23 تاریخ، یہ بھی ایک شب قدر میں سے شب ہے نا، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید یعنی اسلام کا نظام، یعنی اسلام کا سسٹم، اسلام کے رولز، قوانین اسلام کی کتاب۔ کس کے لیے قرآن مجید کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ صرف رسول کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ صرف ائمہ کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ صرف آیت اللہوں کے لیے نازل ہوا ہے کہ جن کو علمی اصطلاح میں آیات اعظام کہا جاتا ہے؟ نہیں۔ صرف مراجع کے لیے، صرف علماء کے لیے؟ نہیں، سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور جب سب کے لیے نازل ہوا تو سب کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ اگر قرآن مجید سب کے لیے نازل ہوا ہے تو سب کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، جس کو ہم پڑھنا کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ جس کو ہم پڑھنا کہتے ہیں، پڑھنے کا مطلب جب کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے، صرف ٹیکسٹ کے پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہا جاتا، یہ دھوکہ ہے۔ جس دن آپ کا بچہ اسکول میں ایسے پڑھنے لگے گا، آپ اسکول سے بٹھا لیجیے گا کہ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ خالی ٹیکسٹ کے پڑھنے کو کہیں پڑھنا کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے، کہیں بیوقوف بناتے ہیں، پڑھاتے نہیں۔ لیکن وہی کام ہم صبح شام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مولانا روز پڑھتے ہیں، ختم ہو گیا قرآن۔ ترجمہ نہیں، وہ تو نہیں پڑھا، تو پھر پڑھا کیا؟ جب سمجھ ہی نہیں آیا تو پڑھا کیا؟ ہم نے ابھی کچھ لوگوں سے معلوم کیا، بہت اچھی رسم ہے یہاں پہ قرآن خوانی کی، اگر اس میں اصلاحات ہو جائیں تو، اس شرط کے ساتھ، بہت اچھی رسم ہے، بشرطے کہ اپنا حق ادا کرے۔ ہمیں اس مرتبہ محسوس ہو، ہم نے بعض لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بامبے میں کتنے سال سے ہو رہی ہے؟ 20-25 سال سے؟ نہیں 20-25 کہاں، 40 سال سے تو مثلا ایک صاحب نے کہا ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں مولانا 50 سال بھی ہو گیا ہوگا اس کو ہوتے ہوئے، لیکن نہیں، ایک وہ کام کی جو پوری قوم کم سے کم 40 سال سے تو کر ہی رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ آئیے، امتحان لینا تو بری چیز ہے، لیکن بہرحال ایک آئیڈیا لیجیے، سروے کیجیے، ہر آدمی اپنے گھر اور آس پاس کے لوگوں میں سروے کرے۔ ہمارے کتنے ایسے قوم کے افراد و جوان ہیں کہ جو ایک پیج قرآن کو صحیح پڑھ لیتے ہیں؟ صرف ترجمے کی بات نہیں کر رہے، معنی مفاہیم اور تفسیر کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ معلوم وہ اس میں ہوتا ہی نہیں، ہم صرف پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ چیز کہ جس پہ 40 سال کا وقت قوم کا صرف ہو چکا ہے، جس پہ ہر سال لاکھوں روپے، نہیں معلوم پورے شہر کے ملا لو شاید کروڑوں روپے بطور انعام خرچ ہو جاتا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن کو زندہ کرنے میں جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو کریں، اچھی چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں زندہ تو ہونا چاہیے۔ قوم بیمار ہے اور ہم ڈاکٹر کو پیسے دیتے جا رہے ہیں۔ ایک انسان اپنے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے مطلب پوچھ لیتا ہے ہو کیا رہا ہے، یہ تو ویسے کی ویسے لیٹا ہوا۔ قوم بیمار ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، ہم پیسہ خرچ کرتے جا رہے ہیں، ٹائم پہ ٹائم خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اتنی ساری تلاوت کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے طریقے میں تبدیلی اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا بچہ کسی اسکول میں 1 سال فیل ہو جائے تو دوسرے سال ہر انسان پریشان ہو جاتے کیوں ہوا فیل؟ جو خرابی ہے 1 سال میں انسان گھبرا جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے بچہ 2 سال فیل ہو جائے، سوچئے کیا قیامت آ جائے گی اگر احساس زندہ ہے تو۔ 3-4 سال فیل ہو جائے، تصور سے باہر کی چیز ہو گئی اب تو ہے کہ یہ کون سا سوتیلا پنا ہے کہ قوم 40 سال سے فیل ہو رہی، کسی کو فکر نہیں۔ اتنا پیسہ اتنا وقت خرچ کرنے کے بعد بھی قرآن کے جو ہمارے قوم میں، ہمارے سماج و معاشرے میں جگہ تھی، اس جگہ میں تبدیلی کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ پیسہ خرچ کرنے والے کی جو اس نام پہ پیسہ جمع کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، عند اللہ روز محشر جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کے نام پہ اتنا کیا، اس کا نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا، اور کیوں نہیں نکلا، اور کس میں کیا خرابی تھی، کیوں غور نہیں کیا کہ ایسا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا۔ قوم کا مال مفت کا مال نہیں ہوتا ہے کہ بس آ رہا ہے خرچ ہو رہا، روٹین ہے بس، نہیں، یہ ہوتا ہے اس لیے ہوگا، رسم کے لیے نہیں قوم کا پیسہ، اپنے دلوں کو بہلا لینے کے لیے قوم کا پیسہ نہیں۔ ان کو جواب دینا پڑے گا خدا کے نزدیک کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس سال اس ماہ مبارک رمضان میں نزول قرآن کے موقع پہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا قصد کریں، ایسا پکا ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم اپنے سماج و معاشرے میں قرآن کو زندہ کرنے کا انقلاب برپا کریں گے۔ غور و فکر کرنی چاہیے، صرف نہیں معلوم
آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ بعض جگہوں پہ آفسوں میں ایسا ہوتا ہے، سرکاری کارروائی اس کو کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ خالی کاغذی خانہ پوری ہوتی ہے، اور دیکھنے والے بھی خالی کاغذی خانہ پوری دیکھتے ہیں، اور وہ پریکٹیکل اس میں نہیں دیکھتے ہیں عملی اس میں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. قرآن خوانی کو سرکاری کاغذی خانہ پوری نہ بنائیں. یہ اسلام کی چیز ہے جو پریکٹیکل لائف ہے.